اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین توفیع عالی مدد، السلام علیکم۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کیوں ہوئی۔ ایک بات ہے کہ شہادت کیسے ہوئی، دوسری بات ہے کہ شہادت کیوں ہوئی۔ شہادت کیسے ہوئی کا جواب یہ ہے کہ ظلم ہوا، ان کے دروازہ پہ رسول اللہ کے بعد مسلمان آئے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا کی صحبت اختیار کی تھی، بیعت کا معاملہ تھا۔ اس طرح اس ظلم کے سبب جناب محسن بی بی کے بیٹے بی بی کے پہلو میں وہ شہید ہوئے اور رسول کی بیٹی شہید ہوئی۔ لیکن یہ صرف کیسے کا ہی جواب ہے، یہ شہادت کیوں ہوئی، آخر اس شہادت کا خدا کے نزدیک کیا علم ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ وہ تو بیعت لینے آئے اور نہ ملی، تو اس کے نتیجہ میں جناب زہرا شہید ہوئیں۔ تو یہ شہادت ایک تو حادثتاً اتفاقاً نہیں تھی، عمدن تھی، کیونکہ جو لوگ ہتھیار لے کے بطول کے گھر پہ جا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ عمدن جانتے ہوئے بطول پر ظلم کر رہے ہیں اور پہلو پر ٹھوکر لگائی جا رہی ہے، تو یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ کیا کیا جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، یعنی ارادتاً قتل بطول ہوا۔ پر اس کی حکمت کیا تھی، شہادت زہرا ہوئی کیوں؟ اس کی حکمت تھی عدل اور ظلم۔ عدل آل محمد کے حق کے لیے تھا اور ظلم ان کے حق کو کھانے پر، کیونکہ بعد از رسول سارا حق اہل بیت کا ہی تھا، چاہے وہ خلافت کہی جائے، چاہے فدق کہا جائے، رسول کی وراثت کہی جائے، عظمت و تعظیم اور ان کے بعد ہدایت کا مینار مقام کہا جائے، کیونکہ ان سے ہی ہدایت تھی امت کے لیے۔ یہ سارا مقام اس گھرانے کے لیے تھا، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے احترام میں بھی اٹھتے تھے اور حسنین کو کندھوں پہ بھی اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے۔ ان کی پشت پہ حسین آ کے بیٹھے تو سجدے بھی بڑھ جائیں۔ یہ حق تھا آل محمد کا، ان کی عظمت، ان کی تعظیم اور ان کا مالک و حاکم ہونا، لیکن وہ حق ان سے چھینا گیا۔ جب عدل نہ رہا، ظلم کیا گیا، تو ظلم میں ایک جزئی چیز تھی، خلافت اور فدق کا چھیننا، ایک حصہ تھا، کلی چیز نہیں تھی۔ کلی چیز یہ تھی کہ آل محمد کو مانا نہ جائے، تسلیم نہ کیا جائے، ایمان نہ لایا جائے، ان کا احترام اور ان کی تعظیم نہ کی جائے، ان کی ذات کا حق کھایا جائے۔ خلافت اور فدق ان کا حق ہیں جو کہ ان کی ذات سے منسوب ہے۔ دراصل ان سے مسئلہ تھا، ان کی ذات کا حق کھایا گیا، ان سے محبت نہیں، ان سے بغض رکھا گیا، عداوت رکھی گئی۔ یہ اس مسئلے کے وجود کی بنیاد تھی۔ آل محمد کو پہچانا نہیں گیا، عمدن ان پر ظلم کیا گیا۔ تو اس عدل کو، یعنی جو ان کا حق تھا، ان کی تعظیم، ان کی محبت، الا المودۃ فی القربیٰ، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ یہ سارے ٹھیکیدار ذاکر نائک اور ہشام الہی ظہیر کے جو وکیل ہیں یزید لعین کے، وہ یہ آیت کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ وہی ظلم کر رہے ہیں۔ لائق مودت اس گھرانے کو مودت سے دور کیا گیا، ان کے ساتھ مودت نہ رکھی گئی، ان کی عظمت کا حق چھینا گیا، جس کے سبب جناب بطول کو عمدن ارادتاً شہید کیا گیا اس بغض کی وجہ سے۔ توہین رسالت ہوئی، قتل بنت رسول ہوا، اور اس کے ساتھ خلافت بھی چھینی گئی اور فدق کو بھی غصب کیا گیا۔ یہ دراصل اس کا فلسفہ تھا، آل محمد سے، علی سے دور ہونا، ان سے بغض رکھنا، اس وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی تھی۔ السلام یا علی مدد۔